الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک کے اور بدعت کے حوالے سے چونکہ یہ ظلم عظیم ہے، آئیے آج دیکھتے ہیں کہ کیا چادریں چڑھانا بدعت ہے اور شرک ہے؟ یہ سوال ہے۔ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مزارات پر چادریں چڑھاتے ہیں یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا ارشاد گرامی درست ہو، لیکن اگر شرک کی یا بدعت کی تعریف سمجھو تو پھر تو کام آسان ہے، اگر نہ آئے تو پھر سیکھنی چاہیے۔ شرک کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایک صفت میں دو یا دو سے زیادہ کا شریک ہونا۔ اب اگر چادر کا تصور خدا سے بھی ہو اور انسان سے بھی ہو تو چلو چادر چڑھانا اگر صفت ہے، ایک چادر چڑھانا صفت ہے تو اس میں اللہ اور انسان تو شریک ہو گئے، یقیناً شرک ہے۔ تو اللہ کے اوپر تو کوئی چادر نہیں چڑھائی جاتی، تو چادر تو انسان کے اوپر چڑھائی جاتی ہے جو اس قابل ہوتا ہے، جو دنیا میں اچھے کام کرتا ہے، اس کی اظہار تعظیم کے لیے، اس سے محبت کے لیے، اس سے محبت کے اظہار کے لیے، تعظیم کے اظہار کے لیے اس کے اوپر مرنے کے بعد بھی قبر کے اوپر لوگ چادر چڑھاتے ہیں، جبکہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے تو آپ دیکھیں گے جہاں سے آپ کی زیارت کرائی جاتی ہے ایک بڑی سے جگہ سے، تو وہاں آپ اندر دیکھیں گے تو چادریں تو لٹک رہی ہیں نا، حجرہ شریف میں پڑی ہوئی ہیں جو بہت نیچے ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو بہت نیچے ہے، کئی منزلیں نیچے ہے، کئی سیڑھیاں نیچے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جگہ اونچی ہوتی گئی۔ تو بہرحال سامنے آپ کو چادریں لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھنا یہ ہے کہ چادر کا تصور انسان سے ہے یا اللہ سے ہے؟ یقیناً انسان سے ہے۔ اسی طرح غلاف کعبہ ہے، اس کا تصور جو ہے کسی ایک عمارت سے ہے۔ خانہ کعبہ پر چادر غلاف چڑھایا جاتا ہے، بڑا قیمتی ہے، لوگ ترستے ہیں کہ کاش ہم اس کو ایک بوسہ دے دیں۔ تو ویسے بھی عقل میں بات نہیں آتی نا، خانہ کعبہ ایک عمارت ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت کا مطلب گھر، تو اللہ کا گھر ہے۔ تو ویسے اگر انسان سوچے یار میں نے گھر بنایا ہے تو میں اس کے اوپر چادر چڑھا دوں، یہ تو نہ جچتا ہے نہ عقل شریف میں آتا ہے۔ تو کسی عمارت پر کپڑا چڑھانا تو ٹھیک نہیں ہے نا، نہ اس کی ضروریات میں شامل ہے، اور یقیناً کعبہ شریف کی بھی ضروریات میں تو شامل نہیں ہے۔ یہ تو ایک محض تعظیم ہے، کعبہ مشرفہ کی عزت ہے۔ تو اگر غلاف کعبہ کی عمارت پر چڑھایا جا سکتا ہے تو صرف اسی کے اظہار تقدس کے لیے، ورنہ کعبہ اور حقیقت کعبہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا، تو اس کے تکلف سے پاک ہے۔ جو کعبہ ہے چادر کے تکلف سے، غلاف کے تکلف سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اگر غلاف چڑھانا محض اظہار تقدس کی علامت سمجھا جاتا ہے تو قبر پر بھی اگر کوئی شخص چڑھا لیتا ہے، چادر چڑھا دیتا ہے، تو اس کو بعید از
عقل قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قبر کے ساتھ جو ہے ایک جسم کا تصور ہوتا ہے. یعنی میں یہ شاید یہاں الٹ کہہ گیا ہوں کہ قبر کے اوپر اگر چادر چڑھائی جاتی ہے تو یہ کیسے بعید از عقل کہا جا سکتا ہے کہ عقل میں سمجھ بات آتی ہے، عقل سے تو دور بات نہیں ہے، کیونکہ قبر کے ساتھ ایک جسم کا تصور ہے کہ اس قبر میں انسان گیا تھا، اس کا تعلق ہے، وابستہ ہے قبر سے انسان کا تعلق، جو پھر حیات میں انسان جو قبر میں گیا ہے وہ کپڑے پہنتا رہا ہے، دنیا میں کپڑے پہنتا رہا ہے، ننگا تو نہیں رہتا رہا نا. اب اگرچہ وہ مٹی میں دفن ہے اور اس کے ساتھ سطر بھی ہے، قبر بذات خود سطر ہے، کتنا گہرا گڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر سلیبز ہوتی ہیں، پھر اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، تو سطر اور چادر کا تصور تو اس صورت میں ہے نا کہ بے شک وہ قبر میں چلا گیا، کیونکہ زندگی میں وہ اپنے کپڑے پہنتا رہا ہے، لباس زیب تن کرتا رہا ہے، تو اس کا تصور ہے ایک، اس لیے ظاہری حیات میں بھی وہ یہ کام کرتا رہا ہے. لیکن اس کے خلاف اگر آپ دیکھیں کہ جو دیوار کعبہ ہیں، کعبہ کی دیواریں متبرک پاکیزہ پتھر ہیں، اس کے ساتھ چادر اور جو غلاف ہے اس کا تصور تو نہیں ہے. جو انسان تو زندگی میں لباس پہنتا رہا ہے، تو کعبہ سے تو غلاف کا یا سطر کا کوئی تعلق نہیں ایسا، اور نہ ہی جمادات کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. پھر کعبہ کا مرتبہ دیکھیں، جس ذات سے قائم ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اللہ تعالیٰ بھی جسم سے، سطر سے، چادر سے پاک ہے. تو یہ تھوڑا سی تمہیدی جو بات آپ نے سمجھی ہوگی. تو اگر کعبۃ اللہ پر غلاف اور چادر کا تصور خلاف عقل نہیں ہے تو قبر اور میت کے ساتھ خلاف عقل کیسا ہو سکتا ہے؟ جو کہ انسان کا تعلق رہا ہے، پیدا ہوتے ہی کپڑے سے تعلق رہ گیا، چادروں سے تعلق رہ گیا، سطر کا تعلق ہو گیا جب بالغ ہوا، تو یہ عقل میں سما جاتی ہیں اگر ایسی انسان باتیں سوچے، بلکہ قرین عقل اور عادت کے مطابق ہے. بہرحال عزیزان گرامی قدر، مزارات پر، قبور پر چادریں چڑھانا بھی سنت بیت اللہ میں اظہار تکریم و محبت کے لیے ہوتا ہے. جیسے خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے تکریم کے لیے، اظہار محبت کے لیے، تعظیم کے لیے، تقدس کے لیے، اسی طرح بزرگان دین پہ اگر کوئی شخص چادر چڑھاتا ہے تو یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے یا کوئی شرک والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے نا. شرک تو تب ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ سے تو موت سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، کپڑے سے پاک ہے، سطر سے پاک ہے، سبحان اللہ ہے وہ، اور اللہ اکبر ہے. تو اگرچہ بیت اللہ کے مقام و مرتبہ کی نوعیت کچھ اور ہے، یہ تو بات ہے درست ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. خیر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، مگر پھر وہی رٹ لوگ لگاتے ہیں، مزارات پر چادریں یا غلاف چڑھانے کا حکم قرآن مجید میں کہاں ہے؟ تو پھر اگر یہ بات ہے تو پھر کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کا حکم قرآن مجید میں کہاں ہے؟ یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ یہ تو شروع سے چڑھاتے آئے ہیں لوگ تعظیم کے لیے. تو کسی چیز کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس کا تقدس کرنا، اس کو ادب کرنا، یہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے، یہ کوئی بدعت والی بات نہیں ہے. تو مراد یہ ہے کہ ایسے امور کو خواہ مخواہ شرک کے ضمن میں لے آنا، ان کو داخل کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کہ اس لیے کہ شرک کا تعلق ہی عقائد سے، اور یہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو ظلم عظیم ہے. یہ میں نے جو اس کی شرک کی تعریف میں لغوی تعریف میں یہ بات کی تھی نا. البتہ یہ اگرچہ کہا جائے کہ کعبۃ اللہ کہاں اور دنیا کے دوسرے مقامات کہاں، تو لہٰذا اولیاء کرام کی مزارات کی چادروں اور غلاف کعبہ کے خلاف غلاف پر تو قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو عزیزان گرامی قدر، یہ اگر کوئی شخص کہے تو بحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، اس کی مثال بھی کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا بھی کوئی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو
اس طرح کی چیزیں مستقل بشر کہنے پر بھی، اپنے جیسا بشر کہنے پر بھی بضد ہوتے ہیں اور وجہ شبہ قرار دیتے ہیں، نہ کہ نسبت نبوت کو۔ پھر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اگر کعبہ کی نسبت فضیلت کو ویسے فرض کر لیں، ایک طرف رکھ دیں، اس کے اور دیگر مقامات کے درمیان محض ایک عمارت ہونے کی کوئی وجہ شبہ قرار نہیں دے سکتے، فرض کر لیں۔ اب اگر عمارت کعبہ کو ایک عام عمارت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کی دیواروں کا چاروں طرف سے کپڑے میں لپٹا ہونا کوئی ضروریات تو نہیں ہے اس کی، تو باعث تعجب ہے، ہوتا ہے پھر۔ اور عقل سلیم بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے کہ جمادات کے ساتھ کپڑے کا کیا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چادر یا غلاف کا کیا تصور ہے۔ تو عزیزان گرامی کہتے ہیں یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی جس کو لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو فرض واجب بھی نہیں ہے کہ آپ چادر جاتے ہیں تو نہیں چڑھاتے یا جانا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بزرگان دین کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، اپنے استادوں کی تعظیم کرتے ہیں، ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں، لوگ قبور کا ادب بھی کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اس میں کوئی شرک والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کعبہ پر غلاف چڑھانا اعتراف عظمت و تقدس اور اظہار احترام کے لیے ہے۔ ہر سال غلاف چڑھایا جاتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا قیمتی، اتنا پیارا لگتا ہے، اور لوگ ترستے ہیں، کئی تو ساری ساری عمر بھی ترستے ترستے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا ظاہری آنکھ سے قریب جا کر زیارت نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی قدر ویسے تو انسان جو ہے، وقت بھی پورا ہوا، کپڑے کے تکلف سے تو اللہ تعالیٰ نے آزاد ہی بھیجا نا، دنیا میں ننگا ہی بھیجا نا۔ یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کپڑے پہنا کے بھیجا ہے، بھی آئے بندہ جس کو کپڑے پہناؤ اور جب جائے تو نیا لباس پہنا کے بھیجو۔ رب نے تو ننگا بھیجا ہے، مصطفیٰ نے کپڑے پہنا کے، کفن پہنا کے بھیجا ہے۔ بس وہ کسی نے خوب کہا ہے نا کہ مرزا بیدل کا جو شعر کا مصداق ہے، بچہ جب زائد پیدا ہوتا ہے اس وقت مرزا بیدل کے شعر کا مصداق ہے کہ تنم سے بندے لباس تکلف آزاد است، تنم سے بندے لباس لباس تکلف آزاد است، برہنگی با برم خلط خدا داد است۔ یعنی میرا جسم لباس تکلف کی قید سے آزاد ہے، اور برہنگی یعنی ننگا پن خود ایک ایسی خداداد خلط ہے، یعنی لباس ہے جو مجھے فطرت نے عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواہ مخواہ ایک دوسرے پہ شرک، کفر اور کافر ہونے کے فتوے داغنے سے اللہ تعالیٰ میں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔